بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر۔ دنیا میں ایک ایسی کتاب کہ جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اسے کسی طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات کتنی سچ اور کتنی جھوٹ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب، خطرناک کتاب موجود ہے کہ جس کے پڑھنے پر دنیا کے بہت سے ممالک نے پابندی لگائی ہے۔ اس کتاب کو کیوں لکھوایا گیا، اسے لکھوانے کے پیچھے شیطان کا کیا مقصد تھا اور شیطان اسے لکھوا کر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس جادوئی کتاب کا نام شمس المعارف ہے، اس سے جادوئی دنیا کا بیتاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 ہجری میں عربی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کو لکھنے والے کے لیے کئی ساری روایات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں اس کے مصنف کا نام شرف الدین تھا اور بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البنی ہے۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو جادو اور روحانی عملیات پر بہت بڑی گرفت رکھتا تھا۔ اس کتاب میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے، جائز اور ناجائز ہر طرح کی خواہش پوری کرنے کے طریقے موجود تھے۔ یہ کتاب لکھ ہونے کے تقریباً 100 سال بعد بھی کسی شخص کے کوئی کام نہ آئی، کیونکہ اسے پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا یا جنات اس پر قابو پا لیتے اور اسے قتل کر دیتے۔ 100 سال تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا، پھر کسی نامعلوم شخص نے کسی طرح اس کے بہت سارے نسخے تیار کیے اور کتاب میں کافی سارے رد و بدل کیے۔ رد و بدل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں بہت سارے عملیات موجود تھے جن سے جنات کو قابو کیا جا سکتا تھا، کہ جنات اس کتاب کی خود حفاظت کرتے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک اجنبی عامل کی طرف سے اس کتاب میں بہت تمام نسخوں کو نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے شیطان یا جنات کو قابو کیا جا سکتا تھا، کیونکہ جنات لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ لیکن اب اس کتاب میں سارے ایسے عملیات موجود تھے کہ جنات کو قابو کیا جا سکے۔ اس کتاب کو کوئی شخص بھی سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھ نہ پایا، نہ اس پہ عمل کر سکا، کیونکہ آج کل کوئی ایسا شخص اس طرح کے عملی یا روحانی علم پر اپنی گرفت نہیں رکھتے۔ جس طرح کے عمل گرفت چاہیے، دولت کے حصول کے لیے ایک شخص نے بڑی رقم دے کر یہ کتاب اپنے پاس رکھوا لی تاکہ وہ اس کتاب میں موجود عملیات کر کے مزید دولت حاصل کر سکے۔ پر وہ شخص بتاتا تھا کہ جب بھی اس کتاب کو پڑھنے لگتا تو میرے سامنے ایک عجیب کالی مخلوق آ جاتی، جسے دیکھ کر میں وہیں بے ہوش ہو جایا کرتا۔ نہ ہی میں اس کتاب کو کبھی اچھی طرح پڑھ پایا اور نہ ہی موجود اس میں کوئی عمل کر پایا، جس کے بعد اس شخص نے اس کتاب کو اسلام کے بہت بڑے عالم دین کو دے دی، اور یہ کتاب بھی جس دور میں رہی جنات اس کی حفاظت کرتے رہے، کیونکہ اس میں ایسے عملیات موجود تھے جن سے کہ جنات کو قابو کیا جا سکے۔ پھر یہ کتاب ایک دم سے ہی غائب ہوگی، جس کے بعد کسی کو علم نہ ہوا کہ یہ کہاں چلی گئی اور کون لے گیا۔ پھر کچھ صدی بعد یہ سامنے آئی، مگر اس وقت اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کے پاس بہت سارے عملیات کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بہت ساری روحانی طاقت ہو اور وہ جنات کے عملیات کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے اس کتاب کو کافی حد تک پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ اس کا نام السائی بتایا جاتا تھا، یعنی وہ شخص السائی نام سے مشہور تھا۔ تقریباً 10ویں صدی ہجری میں اس کتاب کو پڑھا، اس سمجھ کر عملیات شروع کیے۔ جنات نے اس کو روکا، مگر وہ ان سب چیزوں پہ اچھی پکڑ رکھتا تھا، بہت ماہر تھا، اس لیے جنات اسے ڈرا نہیں پائے۔ وہ عمل کرتا رہا، لیکن بالکل آخری مرحلے پر جنات نے آ کر اس شخص کو مات دی اور اس کے بعد وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی پرانی زندگی بالکل بھی اسے یاد نہیں تھی، وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اسے یاد نہیں وہ کیا کرتا تھا، اسے یہ تک یاد نہیں کہ کتاب کے کس مرحلے پر یا کس پیج پر تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہوا اور جنات نے اس پر قابو پا لیا۔ وہ یہ پہلا شخص تھا جو جنات کے حملے سے بچ گیا، بے ہوش ہو گیا، لیکن جنات اس پر حملہ کرنے لگے تو وہ بھاگ نکلا۔ کسی طرح سے اس نے اپنی زندگی بچائی اور پاگلوں کی طرح گزاری۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب شیطان نے خود کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم پر قبضہ کر کے لکھوائی تھی۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرے، اس کتاب میں موجود ناجائز عملیات کو کر کے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔